بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عبدالرزاق لائٹ آف گائیڈنس چینل میں حاضر خدمت ہے۔ یہ چینل آپ کو یہ میں عرض کر دوں کہ یہ حقائق پہ اور بیسک فیکٹس کے اوپر بیس کرتا ہے۔ آپ اس کو سبسکرائب کریں۔ ہماری جتنی بھی باتیں میں کرتا ہوں آپ کے ساتھ وہ ٹیسٹڈ اینڈ ٹرائیڈ ہیں، یہ فلوک نہیں مارا ہوا، کہیں ہوا میں چیزیں ہم نہیں بکھیر کے چاہ رہے ہیں۔ آج کا موضوع میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ جو ہمارے علماء کرام ہیں، جن کو علماء کرام کہتے ہیں، انہوں نے نئی نئی اختراعات نکالی ہیں جس میں انہوں نے تقریباً سود کو جائز قرار دے دیا ہے۔ کچھ تو کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے، آپ مارگیج دیں بینک سے، بینک کو آپ دے سکتے ہیں، لینے کی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پھر کبھی کہتے ہیں کہ اب جو پیرشیبل گڈز ہیں اس پہ سود جائز نہیں ہے، جو پروڈیوسر گڈز ہیں اس پہ سود جائز ہے۔ معزز خواتین و حضرات، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ سارے ڈھکوسلے ہیں، یہ ان کی تعویلیں ہیں، ہیلے ہیں، بہانے ہیں۔ تینوں مذاہب میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے آپ کو کہ سود جو ہے اسلام میں، یوڈائزم میں، یہودیت میں اور عیسائیت میں مکمل طور پہ حرام ہے۔ جگہ ہو، بندہ ہو، کوئی تخصیص نہیں، کوانٹٹی کوئی تخصیص نہیں، کچھ نہیں ہے۔ یعنی جو بھی آپ پیسے سے پیسہ کما رہے ہیں وہ حرام ہے، جس مرضی شیپ میں کمائیں آپ، تو وہ اس کی کوئی مطلب گنجائش نہیں ہے۔ نمبر 2، وہ دیتے ہیں، مثال دیتے ہیں جی یہ جو ہے وہ اپنا آج کل تو بڑا ماڈرن زمانہ آ چکا ہے، اس مکے کے زمانے کے لوگ جو تھے بڑے کچھ ان پڑھ تھے، بیکورڈ تھے، جو کچھ بھی تھا۔ اور میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کی ذات کو کیوں آپ اس طرح سے نگیٹ کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کل شائن قدیر ہے، کل شائن علیم ہے، عالم الغیب ہے، کن فیکون ہے، اس کو پتہ ہے کہ قیامت کے تک کیا چیزیں آنے والی، کیا چیزیں نہیں آنے والی، کیا پروگرس ہونے والی، کیا پروگرس نہیں ہونے والی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی کنسیشن دینی ہوتی تو وہ پہلے دے دیتے۔ میں شروع سے چلتا ہوں، یہ پہلے تو میں نے بتا دیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مطلب حرام قرار دیا۔ پھر اس کے بعد قرآنی آیات ہیں، آیات محکمات، جو بڑی ہی واضح اور بہت ہی کلیئر کٹ ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں، کوئی شائبہ تک نہیں ہے کہ اس میں کچھ شک و شبہ گنجائش ہوگی، کوئی بندے اپنی چیزیں نکال لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کئی آیات میں 275 سے 279 تک جو سورہ بقرہ کی آیات ہیں، کچھ سورہ نساء میں بھی آتی ہیں، سود کے مطلب خلاف ساری لکھی گئی ہیں کہ جو اس طرح سے کرے گا وہ مطلب ہم میں سے نہیں ہے۔ اور نمبر 2، اس کا جو آئسنگ آن دا کیک ہے، یعنی کراؤن ہے سارے آیات کی، کہ اگر یہ سود تم نہیں چھوڑو گے تو تم اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کرو گے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے آپ کو وارن کر سکتا ہے۔ پھر کئی ایک احادیث ہیں اس میں کہ ایک درہم جس نے سود کا کھایا، اس نے نعوذ باللہ جیسے اپنی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ بدکاری کی ہے۔ تو اس سے زیادہ آپ کی گناہ کی کیا مطلب ہے، ویٹ ہوگا، یا گناہ کبیرہ سے کبیرہ تن ہوتا جاتا ہے۔ اس کے بعد چلیں جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں، جو آخری خطبہ ہے، جو چارٹر ہے پوری انسانیت کے لیے، اس میں انہوں نے فرمایا کہ بنو عباس کا سود آج سے ختم ہو گیا، اس کے بعد سود کا لین دین، سود کے اوپر کوئی لین دین نہیں کرے گا، یہ ہماری مطلب ہے اللہ کا فیصلہ، ہمارا فیصلہ ہے، اس میں ہم نہیں جائیں گے۔ آگے چلیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک آیت بھیجی جس پہ مطلب ہے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ کیا ان لوگوں نے مطلب ہے اپنے پادریوں کو، اپنے علماء کو، ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس پہ عدی بن حاتم ایک صحابی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو عیسائی تھے، جو مسلمان ہوئے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ آیت تو ٹھیک ہے لیکن ہم تو کبھی کسی کی عبادت نہیں کرتے، اپنے رہبائی کی یا پادریوں کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا جب اللہ نے ایک چیز حرام کر دی ہے، آپ کے رہبائی یا آپ کے پادری اس کو حلال کہتے ہیں تو آپ مان نہیں لیتے؟ کہنے لگے یہ تو ہم کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہوئی ہے اور آپ کے پادری کہتے ہیں یہ حرام ہے، آپ اس کو حرام نہیں مانتے؟ تو یہ بھی کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھی پھر عبادت کیا ہوتی ہے؟ آپ نے اللہ کی جگہ کسی اور کو اپنا ایک الہ بنا لیا ہے، جس کی بات آپ سنتے ہیں، مانتے ہیں، تو وہ تو زیادتی ہے۔ اسی طرح سے ہمارے بھی علماء کرام نے کچھ نے آ کے تو اس کا مطلب ہے مختلف تعویلیں، مختلف بہانے، مختلف اس کے ہیلے کر کے تعویلیں اور ساری مفروضے نکال کے اس کو ایک قسم کا فکسڈ انٹرسٹ ریٹ کو، یا فکسڈ جو پروفٹ ہے اس کو جائز قرار دے دیا، جو کہ بہت ہی غلط ہے اور حرام ہے۔ تیسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چاروں امام جو ہیں ہمارے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام عبد المالک صاحب،
ان چاروں کی متفقہ رائے یہ ہے حضور والا خواتین و حضرات کہ جو آیات محکمات میں اللہ کے احکامات آ جاتے ہیں ان پہ کسی قسم کی کوئی ہیلہ سازی یا تعویل یا بہانہ یا اجتہاد بھی نہیں ہو سکتا. اس کو ہم نہیں بدل سکتے، کسی شیپ میں کسی بھی طور پہ نہیں بدل سکتے. لہٰذا یہ آیات محکمات ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے. تو اس کی ایسی مثال ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے انڈیا کے یہودی فشرمین کو بندر بنا دیا تھا، جنہوں نے تعویریں کر کے تو یوم السبت کا جو شکار مچھلی کا ممانعت تھی وہ کرنے کی کوشش کی انڈائریکٹلی، کہ مچھلیاں جو تھیں وہ ٹریپ ہو جاتی تھیں سمندر کے کنارے، پھر وہ اتوار کو آ کے ان کو پکڑ لیتے تھے اور اس کی وہ توجیحات دیتے تھے. اس پہ اللہ تعالیٰ کا غضب، مطلب اللہ تعالیٰ کو مطلب غصہ آ گیا جو بھی تھا، تو انہوں نے ان طویلوں کی پاداش میں ان کو بندر بنا دیا. آگے آئیں، اس کے بعد مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پوری دنیا میں ایک ہی عالم رہ گئے ہیں جن کا نام تقی عثمانی صاحب ہے. ان کی وجہ سے پوری ساری ہماری ہسٹری، پورے سارے سود کے بارے میں، اور انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں، سارا کچھ لکھا ہے. لیکن ایک چیز میری سمجھ میں نہیں آتی کہ وہی صرف ایک عالم رہ گئے ہیں جن کی وجہ سے یہ سارا بکھیڑا بن گیا ہوا ہے. 80 علماء کرام جن میں ان کے والد صاحب مطلب وہ بھی مطلب حیات تھے میرا خیال میں، یس. پھر ان کے استاد، پھر 80 جو ٹاپ کلاس علماء کرام تھے، مفتیان تھے، انہوں نے یونانیمس متفقہ طور پر فتویٰ دیا ہے کہ اسلامی بینکنگ کسی شکل میں کسی جگہ پہ حلال نہیں ہے، سودی بینکوں کی طرح حرام ہے، مسلمانوں کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اب اس کا نہ کچھ نے کوئی جواب دیا نہ کچھ کیا ہے. اور میری حمید اللہ جان صاحب جو اس کے روئے رواں بھی تھے، ویسے تو مولانا سلیم اللہ خان کی صدارت میں جو جلسہ ہوا تھا وہ 28 اگست بروز جمعرات جامعہ فروقیہ میں ہوا تھا 2008 میں. حالانکہ یہ تقریباً میرے حال میں کوئی ضیاء الحق صاحب کے مطلب 80 میں انہوں نے یہ سارا تماشا شروع کیا تھا سود کو ختم کرنے کا. وہ اس میں مطلب 20 سال اس طرح سے انہوں نے مطلب کبڈی میں گزار دیے، چھوڑ دیا. لیکن انہوں نے صاف یہ فتویٰ دیا. اس کے ساتھ ہی بنوری ٹاؤن والے، وہ بھی بڑے مطلب دیندار لوگ ہیں، بڑے پیورٹن ہیں، انہوں نے بھی ایک ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ فتویٰ دیا ہے کہ مروجہ اسلامی بینکنگ جو ہے وہ حرام ہے اور مسلمانوں کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. تو خواتین و حضرات، میرے خیال میں اب اگر کوئی علماء کرام اپنے آپ کو جو عالم کہتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی، کوئی تعویل پیش نہیں کرتے. وہ ایسے شاید میرے خیال میں مجبوری کی حالت میں کہہ دیتے ہیں کہ شاید یہ جو کوئی وہ سود لے نہیں رہا، دے رہا، اس لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن متعدد یہ میں نے جو 4-5 چیزیں پیش کی ہیں، اس میں مطلب اللہ کے احکامات مقامات میں آ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حجۃ الوداع کا خطبہ تھا، پھر ان کی جو عدی بن حاتم سے گفتگو تھی، پھر چاروں اماموں کا سلسلہ. تو میرا ضمیر کیا، میری روح کانپ جاتی ہے جب میں سوچتا ہوں کہ یہ سود کو کس طرح سے حلال کیا جائے. اب یہ گٹھ جوڑ جو ہو گیا ہے یہ سارے کا سارا، یہ ہوا ہے IMF، ورلڈ بینک اور لوکل سینٹرل بینک، منسٹر آف فائنانس. انہوں نے سارے ان کے جو بینکر کا نظام چلانے کے لیے انہوں نے سارا بکھیڑا کیا ہے کہ اسلامی بینکنگ کا ان کو لیبل لگا دیا گیا ہے، اور اس کے بعد اس کے اوپر انہوں نے ساری کارروائی کی ہے. لہٰذا میرے خیال میں آپ لوگ اس سے متنبع ہو جائیں کہ اب آپ کی یونیورسٹی میں بھی یہ سراج کرتا چلا جا رہا ہے، اسلامی بینکنگ PhD کو پڑھایا جا رہا ہے، MPhil پڑھایا جا رہا ہے، اور ہمارے بچے جو آئیں گے وہ یہی سوچیں گے کہ فکسڈ انٹرسٹ کے اوپر ہی اسلامی بینکنگ بیس کرتی ہے. لہٰذا آپ اس کے ہوش کے ناخن لیں، اور ہماری ایک تحریک جو مہم چلانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں اس میں بھرپور حصہ لیں. ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے، کیونکہ یہ بالکل کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. یہ ہمارا آئینی حق ہے، مذہبی حق ہے، دینی حق ہے، ہمارا سماجی حق ہے. اس کو ہمیں لینا چاہیے اور آگاہی مہم تیز ترین کرنی چاہیے. جو لوگ سود میں کاروبار کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، لیکن اسلام کا نام خراب نہ کرے تو بہتر ہے. ان الفاظ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری پوری قوم کو توبہ کرنے کی توفیق دے اور ہدایت دے کہ حرام سے بچیں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. بہت بہت شکریہ. ہمارے رب اللہ.